جو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، ان میں سے یہ ایک صورت ہے سورۃ العصر، اور عمومی طور پہ لوگ اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، یاد کرنے کے اندر آسانی ہے، اس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ صورت اپنے حجم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے مختصر سی ہے، لیکن اس کے جو مضامین ہیں اور اس کے اندر جو جامعیت ہے، اللہ اکبر، آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کے سارے مضامین کو جمع کر کے سورہ عصر کے اندر رکھ دیا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورہ عصر کے اندر، سورہ العصر کے اندر لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر ان تمام چیزوں کو، ان تمام جہات کو نقل کر دیا، اللہ اکبر۔ سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے والعصر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، دہر بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، اور عصر بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لا تسبوا الدہر فانا الدہر، فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو۔ قرآن مجید کی ایک دوسری صورت ہے سورہ دہر، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہاں پر لفظ دہر استعمال ہوا ہے۔ تو زمانے کے لیے لفظ دہر بھی استعمال ہوتا ہے، عصر بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہے، زمانے کی قسم ہے، واو قسمیہ ہے۔ قسم جب ذکر کی جاتی ہے، بلاغت کے اندر یہ اصول ہے، تو کسی بات کو جب مؤکد کرنا ہو، محقق کرنا ہو، اور اپنی بات کو اگر سامنے والا بندہ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہم انسان یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے قرآن کی قسم ہے، میں تمہیں سچ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ قسم کے ذریعے جو ہے کسی بات کو مؤکد کرے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، ویسے ہی اس کی بات کو سنیں گے۔ لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے، عادت کریمہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کوئی اہم ترین معاملہ ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے۔ کئی قسمیں قرآن کے اندر موجود ہیں، لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور زیتون کی قسم ہے، اور انجیر کی قسم ہے، اور فرمایا کہ طور سینہ کی قسم ہے، شمس و قمر کی قسم ہے، وقت چاش کی قسم ہے، محبوب آپ کی عمر کی قسم ہے، لعمرک فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے۔ اس طرح کئی چیزوں کے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ تو یہاں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ دیکھیں عصر سے مراد وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑا مبارک وقت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن وقت عصر جو ہے اس وقت فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، اور مطلق اگر رکھا جائے تو والعصر سے مراد یہ ہے کہ زمانہ زمانہ بھی چونکہ بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ گھڑیال کا ایک ایک گزرنے والا جو منٹ ہے اور ایک ایک لمحہ ہے جو وقت گزر رہا ہے، وہ بڑا اہم ترین ہے، اور یہ بھی انسان کو متنبع کیا کہ اے انسان، یہ گزرنے والے جتنے اوقات ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان اگر کوئی مال حاصل نہ کر سکے تو پھر کوشش کر کے کبھی کوئی مال حاصل کر لیتا ہے بعد میں، لیکن گزرا ہوا وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے، گزرا ہوا زمانہ پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے۔ دیکھیں انسان دو کیٹیگریز کے اندر یہاں پر تقسیم کیا گیا، ایک انسان وہ ہے کہ جو خسران و نقصان کے اندر ہے، لیکن آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ وہ خسارے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لے کر آیا، عمل صالح کیا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے متصف ہو گیا، فرمایا وہ انسان خسارے کے اندر نہیں۔ پہلے مطلق ذکر کیا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے، وہ انسان نقصان کے اندر ہے جو دنیا کے اندر آیا اور آ کر اپنے رب کو بلا بیٹھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو، تم میں سے جو
اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے بزنس کے ساتھ اور اپنی ان تمام دنیاوی معاملات کے اندر اتنا مستغرق ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، نماز کو، قرآن کو بلا بیٹھا۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا اگر ایسے کیا تو وہ بہت بڑے خسران اور نقصان کے اندر ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں دنیا کا جو پیمانہ ہے خسران و نقصان کا، لاس اینڈ پروفٹ کا اور سود و زیاں کا، وہ کچھ اور ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی دنیا کے اندر کون بندہ گھاٹے والا ہے، کہتے ہیں بھائی بندہ وہ گھاٹے والا ہے کہ جو بہت سارے پیسے نہیں کما سکا، جو بڑا گھر نہیں بنا سکا، بڑی گاڑی نہیں لے سکا، جس کا بزنس جو ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، اس نے بہت نقصان کیا، لاس کیا، بہت گھاٹا کیا۔ ہمارا چونکہ مطمع نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی پھلوں سے روزی عطا فرمائے۔ لیکن قرآن کا معیار کامیابی کا یہ نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں پورے قرآن کو، الحمد سے لے کر والناس تک، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ فرمایا کون فلاح پا گیا؟ فلاح پانے والے مومنین کون ہیں؟ ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ فرمایا جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ فرمایا یہ کامیاب و کامران لوگ ہیں، یہ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق کر لیا، فقد فاز، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور جو اپنا ایمان نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو عمل کے ساتھ متصف نہیں کر سکا، تو وہ خسران کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے، وہ گھاٹے کے اندر ہے۔ مال تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، فرعون کے پاس بھی، نمرود کے پاس بھی، بڑی بڑی دنیا کی بادشاہتیں، بڑے بڑے خزانے۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اتنے خزانے کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے انسانوں کی جماعت چاہیے، لیکن اس کو کامیاب نہیں کہتا قرآن اس کو کامیاب نہیں کہتا، وہ نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ تو میرا اور آپ کا جو پیمانہ ہے سود و زیاں کا اور لاس اور پروفٹ کا، اور کامیاب اور کون سکسیسفل لوگ ہیں، وہ الگ ہے۔ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم گریڈز بناتے ہیں کہ کون بندے ٹاپ پر ہیں، کون ٹاپ 10 ہیں، کون دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ٹاپ پر جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا یہ تو دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ تو ایک سراب ہے، یہ تو ایک بظاہر چمک دمک والی چیز ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس صورت کے اندر یہی پیغام دیا گیا۔